رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ کہا جائے کہ کسی کی بیٹی کی آنکھ میں بلا وجہ آنسو نہ دیا جائے، بس یہی درد لے کے جاتا ہوں، برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہاں صاحب، بیٹیوں کی عزت کرو۔ بھائی فرقان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں دعا کرتا ہوں یہ علماء آمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کا نصیب اچھا کرے، ورنہ صاحب ہمارا سماج کتنا صفاق ہے، اور تم جانتے ہو باپ بیٹی کو کتنی مصیبتوں سے پالتا ہے۔ جیسی بیٹی شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، کبھی باپ نے بیٹی سے مزدوری نہیں کرائی ہے، کبھی کسی کے گھر پہ باپ نے بیٹی سے برتن صاف نہیں کرائے ہیں، اور یار اگر کمر جھک گئی ہے، اس نے جھکی کمر پہ بوریاں تو اٹھائی ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو گھر سے نکل کے بے آبرو ہونے نہیں دیا ہے۔ اور تمہیں کیا پتا ہے کس مصیبت سے باپ بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اور خدا کی قسم تھک کے آتا ہے، لیکن جب بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے تو مسکرا دیا کرتا ہے، اس لیے کہ سامنے بیٹی کا چہرہ ہے۔ کتنی مشکل سے ایک باپ بیٹی کو جوان کرتا ہے، جب بیٹی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، اس کے بعد جب رشتے کا باپ کے دل میں خیال آتا ہے، ادھر بیٹی کی جدائی کا غم ستایا کرتا ہے، دوسری طرف یہ خیال آتا ہے نہ جانے کس گھر میں میری بیٹی جائے گی، میری بیٹی کا تو پتہ نہیں وہاں عزت سے لقمے کھلائے جائیں گے یا ٹھوکر مار کے ٹکڑے دیے جائیں گے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا ہے جس بیٹی کو میں نے آج تک سینے سے لگا کے پالا، کل جس گھر میں جائے گی میری بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا یا ذلت سے ٹھوکر مار کے روٹیاں کھلائی جائیں گی۔ کتنے غم ہوتے ہیں ایک باپ کے دل پر۔ ابھی یہ خیال بوجھ کم نہ تھے، اتنے میں جب رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بچولیا آ کے کہتا ہے تمہاری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کے رشتے کی بات سن کے باپ کے دل پہ دھک سے جھٹکا لگ جاتا ہے کہ اب جس بیٹی کو زندگی بھر پالتا رہا، اب اس بیٹی کو جدا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن منو بوجھ رکھ کے بیٹی کے نکاح کے لیے اگر باپ راضی ہوتا ہے، اس کے بعد جو بیچ کا آدمی ہوتا ہے کہتا بتاؤ کیا دو گے بیٹی کو۔ او یار، جب غریب باپ یہ سنتا ہے کیا دو گے بیٹی کو، تو بیٹی کو سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے شاہد صرف یہی میری زندگی بھر کی کمائی ہے، بیٹی دے رہا ہوں، اس سے بڑی اور کیا دولت دوں گا۔ جب وہ کہتے کیش کتنا دو گے، باپ بیٹی کی بھلائیاں گنانا شروع کرتا ہے۔ غریب کہتا میری بیٹی نے کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، وہ کہتا بتاؤ کیش کتنا دو گے۔ پھر باپ کہتا ہے میری بیٹی کبھی گھر سے باہر اس نے قدم نہیں نکالا ہے، میری بیٹی نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، میری بیٹی کو اردو بھی آیا کرتی ہے، سب کچھ پڑھا ہے، لیکن عزت بیچ کے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ میری بیٹی نے سب کچھ گھر میں رہ کے پڑھا ہے، لیکن یہ ظالم سماج، دولت کا کتا سماج، دولت کا بھوکا سماج، پیٹ کا گندا سماج، جب باپ بیٹی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی خوبیوں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کے دماغ کے اندر تو ایک نشہ سوار ہوتا ہے، کیش کتنا دو گے، دولت کتنی دو گے۔ اللہ اکبر، جب بار بار کیش کی بات آتی ہے تو غریب باپ کا کلیجہ دکھنے لگ جاتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے یا اللہ کہ اسی دن کے لیے بیٹی کو پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تیرے محبوب کے امتی آئے اور آنے کے بعد بیٹی کی قیمت لگائی جائے۔ ہاں صاحب، ہم تو اس سماج سے ہیں کہ اگر گوشت بھی خریدتے ہیں تو پیسے دے کر کے خریدا کرتے ہیں، اگر گھر کا سامان خریدتے ہیں تو پیسے دے کر کے خریدتے ہیں، لیکن یہ کتنا سفاک سماج ہے، کتنا ظالم سماج ہے جو بیٹی دے رہا ہے اسی سے دولت کا بھی سوال کر رہے ہو، جو اپنی جان دے رہا ہے اسی سے پیسے کی بھیک مانگ رہے ہو۔ اور نادان جنت ایسے نہیں ملا کرتی ہے، اگر جنت چاہتا ہے تو سوچ غریب کی بیٹی کا سہارا بن جا، یہاں غریب کی بیٹی کا تو سہارا بن جا، قیامت میں مصطفیٰ تیرا سہارا بن کے دکھا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج بندہ کہتا ہے صاحب کوئی برابری کا رشتہ بتاؤ، برابری کا رشتہ بے کیا ہے برابری؟ تو 8 فٹ کا ہے، تجھے داماد 8 فٹ کا چاہیے، تیری لمبائی 15 فٹ ہے، تجھے داماد 15 فٹ کا چاہیے، کیسی برابری؟ کہ صاحب پیسے میں برابری ہونی چاہیے، دولت کی برابری۔ کیوں؟ اگر بیٹی غریب ہوگی تو تیری ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی تیری۔
اگر بیٹی کسی کمزور باپ کی ہے تو کیا تو سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ نبی کی امت کی بیٹیوں کا جینا حرام نہ کرو، ان کا جینا مشکل نہ کرو۔ اور جو اے سی او میں سوتے ہیں انہیں کیا پتا بیٹی کیسے پالی جاتی ہے؟ جن کے یہاں پہ بے حساب کمائی ہے وہ کیا جانے بیٹی کی پرورش کیسی ہوتی ہے؟ اور تجھے بتاؤں بیٹی کیسے پالی جاتی ہے، کس لاڑ پیار سے بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تم کیا جانو بیٹیاں کتنی مشکل سے پلا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، آج شادیاں ہوتی ہیں، جو امیر ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں جی جہیز کو سجایا جائے گا، چوک میں رکھ کے لوگوں کو دکھایا جائے گا، جب تک نمائش نہیں ہوگی جہیز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ سلامت کہ ہمارے کچھ بھائیوں کو جنہوں نے اس بات پہ زور دینا شروع کیا ہے کہ جو دو گے اپنی بیٹی کو دو گے، ہمیں کچھ نہیں دو گے، جو دینا ہے مٹھی بند کر کے دے دو، ہمیں سماج کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو زیادہ دیا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر نہیں دکھایا تو ہماری واہ واہ کیسے ہوگی۔ وہ ذرا سوچ تو صحیح، میں مانتا ہوں تو نے چوراہے پہ بیٹی کا جہیز سجا دیا، تیرے سوا جہیز کو دیکھنے کے لیے جہاں امیر کی بیٹیاں آئی ہیں، کبھی غور کر لیا کر وہیں پر کسی رکشہ چلانے والے کی بیٹی بھی آئی ہوگی، مزدوری کرنے والے باپ کی شہزادی بھی آئی ہوگی، جو روز کما کے لاتا ہوگا، روز گھر کے خرچے چلاتا ہوگا، ایسے غریب باپ کی بھی بیٹیاں وہاں آیا کرتی ہیں۔ اور یار جب امیر کی بیٹی دیکھ کے جاتی ہے، ہزار خواب اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس نے سامان دیکھا، سوچ لیا اپنے باپ سے یہ سامان مجھے بھی منگانا ہے۔ غریب بیٹی نے جب یہ دیکھا ہے اس کے دل میں خیال آیا کاش میرا بھی باپ امیر ہوتا، اتنا جہیز کا انتظام میرا باپ بھی کر دیتا، کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، میں بھی اپنے باپ سے یہ سامان منگوا لیتی۔ مگر باپ کی غربت بیٹی کی زبان پہ تالا لگا دیتی ہے، بیٹی کی حسرت سینے میں دم توڑ جاتی ہے۔ شام کو بیٹی جاتی ہے، اپنے ماتھے پہ دوپٹہ ڈال کے رونے لگ جاتی ہے، خیال آتا ہے کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، وہ بھی اتنا جہیز کا انتظام کر پاتا۔ وہ ساری رات بیٹی روتی رہی، جب صبح کو اٹھ کے باپ کے لیے ناشتہ لاتی ہے غریب بیٹی، بیٹی کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، سوجی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں، باپ نے بیٹی کی آنکھیں دیکھی، باپ پوچھ بیٹھتا ہے بیٹی بتا تو صحیح تیری آنکھوں میں سرخی کیسی ہے، کیا رات کو سوئی نہیں تھی؟ بچی کہتی بابا کچھ نہیں، سر میں درد تھا۔ لیکن باپ باپ ہوتا ہے ساکن، اور جس نے اتنے سے پال کے اتنا بڑا کر دیا ہو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اپنے بچوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب کوئی بھی باپ اپنے بچوں سے بے خبر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر پردہ ڈالتا ہے بچوں کی خطاؤں پہ تو یہ اس کا بڑپن ہوا کرتا ہے، وہ تمہاری خطاؤں سے انجان نہیں ہوتا ہے، تمہارے رازوں سے بے خبر نہیں ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں کہا کرتی ہیں بابا بس رات کو سر میں درد تھا، باپ دماغ لگاتا ہے رات کو میری بیٹی روئی کیوں ہے، وہ یار خیال آتا ہے کل پڑوس میں فلاں پٹھان کی بیٹی کا جہیز لگا تھا، شاید اسی کو دیکھ کے بیٹی رو دی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد باپ دیکھو جو ساری زندگی بیٹی کو مزدوری کر کے پال کے کھلاتا رہا، دل میں خیال لے کے جاتا ہے میں کروں گا لیکن بیٹی کے خواب پورے کروں گا، مگر یہ ظالم سماج، یہ سفاک سماج جو یا رسول اللہ کے نعرے برابر لگاتا ہے، جو مذہب کے اعلیٰ حضرت کے دعوے برابر کرتا ہے، لیکن یہ غریب کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے، کمزور سے جینے کا ادھیکار چھینتا ہے۔ جب بیٹی کے رشتے کی بات آتی ہے، وہ یار کچھ دن پہلے کی کہانی ہے، ایک ٹھیلا لگانے والا اس نے بیٹی کا رشتہ کیا، جب رشتہ کیا ساری بات طے ہو گئی، لین دین کی بات آئی، لڑکے والوں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے صرف بیٹی دے دینا۔ جب نکاح کے 4 دن باقی رہ گئے، لڑکے والوں نے دباؤ ڈالا کہ ہمیں 10 لاکھ کیش دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں۔ اللہ اکبر صاحب، اور یار طلاق دینا تو بہت بڑا عیب ہوتا ہے، اگر رشتے ہو کے چھوٹ جایا کرتے ہیں تب بیٹیوں کے رشتے مشکل سے ہوا کرتے ہیں، اور رشتے ہونے کے بعد تو چھوڑو، لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں تب بھی بیٹی کو عیبدار مانتا ہے معاشرہ کہ کیا ہوا، کیوں رشتہ نہیں ہوا۔ لیکن سوچو جب کسی بھی بیٹی کے لیے شادی سے 4 دن پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نکاح توڑ دیا، یہ رشتہ توڑ دیا جائے گا، پھر باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آؤ تمہیں بتاؤں کیا گزری اس باپ کے جگر پہ۔ 4 دن نکاح کو رہ گئے، سمدھیانے کے لوگوں نے خبر بھیج دی 10 لاکھ روپیہ دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں، اگر 10 لاکھ روپے نہیں دیے گئے تو ہم بارات لے کر کے نہیں آئیں گے۔ غریب باپ تھا کہاں سے انتظام کرتا، بڑی منت و سماجت کے لیے بیٹی کے سسرال گیا، غریب نے جا کے ہاتھ جوڑے، کہا میری عزت
عزت بچا لو، میری لاج رکھ لو، اگر رشتہ توڑو گے تو سماج میں کس کو منہ دکھاؤں گا؟ مشکل سے بیٹی کا رشتہ ہوا ہے، غریب باپ ہوں، خدا را ایسا نہ کرو، لیکن بڑے ظالم ہوتے ہیں جن کو اللہ بیٹے دے دیتا ہے تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نمرود سمجھ بیٹھتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو شداد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھ، جتنا چاہے کر لے اور جتنا چاہے امت کی بیٹیوں کو رلا دے، ایک دن ایسا آئے گا جب موت دھکا دے گی اور تجھے قبر میں گرایا جائے گا، اللہ اتنا رلائے گا کہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر قبر کے آنسو سے بچنا چاہتا ہے تو سن، یہاں کسی کے دل کو نہ دکھا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے حفاظت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین عدل پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ مہربانی کرو، کسی کی بیٹی کو خون کے آنسو نہ رلاؤ، سوچو، خود اپنے گریبان میں جھونکو۔